بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عدنان آن لائن کلاس .net کی جانب سے تمام دوستوں کو، تمام اسٹوڈنٹ کو السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے سافٹ ویئر ڈیزائن، سسٹم سافٹ ویئر ڈیزائن یا سافٹ ویئر ڈیزائن کے بارے میں ہم نے 2 لیکچر ڈسکس کیے ہیں۔ اس تیسرے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں جو تیسرا سٹیپس ہوگا، جو تیسرا درجہ ہوگا، وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں میرے خیال ہے ایک فرسٹ سٹیپ کو ہم نے مد نظر رکھا تھا جس کا نام تھا ریکوائرمنٹ گیدرنگ۔ جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ریکوائر کریں گے، کوئی چیز ریکوائر کریں گے، ہارڈ ویئر ریکوائر کریں گے، ٹھیک ہے، ٹولز ریکوائر کریں گے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سارا ڈسکس کیا تھا۔ ان پٹ کیسا ہونا چاہیے، آؤٹ پٹ کس طرح نکلے گا، اس کا انٹرفیس کیسا ہونا چاہیے، صحیح ہے، فیزیبلٹی رپورٹ آپ نے بنانی ہوگی۔ تو یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیزائن کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں جو دوسرا سٹیپ ہے سسٹم یا سافٹ ویئر ڈیزائن کا، جسے کہتے ہیں انالیسس کرنا۔ انالیسس کا مطلب ہے تجزیہ کرنا۔ تجزیے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی سافٹ ویئر بنانا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ کرنا ہے، تو آپ نے کوئی تجزیہ کریں گے یا اس کا انالیسس کریں گے جب بھی آپ کا کام اچھا ہوگا۔ تجزیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے تو میں پہلے دیکھوں کہ اس کا نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا، اس کو مجھے بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو سارا یہ سٹیپس انالیسس میں ہی آتا ہے۔ اب ہم نے تفصیلی نظر دیکھنی ہے۔ پہلے نظر میں تو ہم نے دیکھا تھا، پہلے سٹیج میں صرف ہم نے سرسری نظر ڈالی تھی، تو دوسرے سٹیپ میں ہم نے ذرا تفصیلاً جانا ہے، صحیح ہے۔ تو یاد رکھیں انالیسس کے فیز میں ہم نے سسٹم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسمالر پارٹس میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ بڑا کام کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اس کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ کام آسان ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے، تو اس سے آپ مینیج بھی آرام سے کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈیبل بھی ہوتا ہے، اور سب کے لیے آپ جس کو بھی آپ اپنا سافٹ ویئر دکھائیں گے یا ڈیزائن کریں گے اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کام، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں انالیسس کے فیز میں آپ نے مختلف حصوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ کیوں؟ اٹ از ایزیئر فار مور مینیجیبل ہو جاتا ہے کام، کس کے لیے؟ ڈیولپرز کے لیے، ڈیزائنرز کے لیے، ٹیسٹرز کے لیے، پروجیکٹ مینیجرز کے لیے، اور پروفیشنلز کے لیے۔ جو پروفیشنل وہ لوگ جو آپ کا سافٹ ویئر بنائیں گے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انالیسس فیز میں ہم نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں کہ اپنے سسٹم کو، یعنی کہ اپنے جو بھی سافٹ ویئر آپ نے بنانا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ یاد رکھیں جی انالیسس کے فیز میں ہم مختلف سٹیجز کو پڑھتے ہیں، مختلف سٹیپس ہوتے ہیں اس کے۔ جو پہلا سٹیپ ہے اس کو کہتے ہیں آبجیکٹو۔ آپ نے آبجیکٹو مد نظر رکھنا ہے کہ میں نے کوئی ویب سائٹ بنانی ہے، کوئی چیز بنانی ہے، تو اس کا آبجیکٹو کیسا ہونا چاہیے۔ آبجیکٹو کا مطلب ہے کہ میں بناؤں گا یا نہ بناؤں، اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، آبجیکٹو دیکھنے ہیں۔ پھر اس کو کرائٹیریا دیکھنا ہے، اس کے شرائط دیکھنے ہیں کہ بھئی یہ شرطیں ہوں گی، یہ کرائٹیریا ہوگا۔ میں کوئی بھی سافٹ ویئر بناؤں گا، کوئی پروجیکٹ بناؤں گا تو اس کے یہ کرائٹیریا ہونے چاہیے۔ پھر اس کو ریویو کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یار ریویو کرو، میں نے کوئی سافٹ ویئر بنایا ہے، اس کو ریویو کرو، اس کو دیکھو، اس کو تجزیہ کرو کہ میں نے صحیح بنایا کہ نہیں بنایا۔ اس کے بعد وہ جو بھی ٹیم آپ کی بیٹھی ہوگی وہ آپ کو اپروول کر کے دے دے گی کہ بھئی بنائیں کہ نہ بنائیں، اس کو نہیں بنانا چاہیے، یہ بنانا چاہیے۔ تو یہ 4 سٹیپس ہوتے ہیں انالیسس کے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا، میں نے اپنی ویب سائٹ بنائی تھی، تو یہ جو میری ویب سائٹ ہے یہ آپ کو معلوم ہے، یہ دیکھیں بیسکولر کے نام سے ویب سائٹ ہے۔ تو میں اس کو دیکھوں گا کہ بھئی یہ اس کا انالیسس پہلے میں کروں گا، ایسے نہیں کہ میں نے بس ویب سائٹ ذہن میں آئی اور بس بیٹھ گیا بنانے اور بس 2 گھنٹوں میں میں نے بنا کر چھوڑ دیا، پھر مجھے بعد میں پتہ لگا مجھے تو یہ بنانی چاہیے تھی، میں نے تو سارا وقت ہی ضائع کیا ہے اس پر، ٹھیک ہے، اس میں تو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ یہ سارا مجھے انالیسس کے فیز میں پتہ لگتا ہے کہ بھئی میں یہ جو ویب سائٹ بنا رہا ہوں کہ دنیا میں اس کی مانگ بھی ہوگی کہ نہیں، لوگ اس کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، صحیح ہے۔ تو یہ سارا میں نے انالیسس کے فیز میں تجزیہ کرنا ہوتا ہے، یاد رکھنا،
ٹھیک ہے. تو انالیسس کے فیز میں آپ نے 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ آبجیکٹو دیکھنا ہے، کرائٹیریا دیکھنا ہے، اس کا ریویو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، پھر آخر میں اس کو اپروول کے لیے لوگ آپ کو دے دیں گے بھئی واقعی آپ نے جو سافٹ ویئر بنایا، جو آپ نے کام کیا تو واقعی بہترین ہے، یہ چلے گا، اس کی ویب سائٹ چلے گی، دنیا میں لوگ کی دیکھے گی، تو پھر آپ کا کام بہترین ہوگا. تو یاد رکھنا تجزیے کے فیز میں یعنی کہ انالیسس کے فیز میں آپ یہی کام کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ دیکھیں تو میں نے اس کو پہلے تجزیہ کروں گا، انالیسس کروں گا لوگوں کے سامنے، پھر آخر میں ریویو کے لیے پیش کروں گا، پھر جا کے اس کو لانچ کروں گا، پھر جا کے اس پہ لوگوں پہ کمنٹس یعنی کہ دنیا کے سامنے یہ ویب سائٹ پیش کروں گا. تو یہ دوسرا سٹیپ تھا انالیسس کا. تو پہلا سٹیپ تھا آپ کو معلوم ہے انفارمیشن گیدرنگ کا، اور آج ہم نے ڈسکس کیا انالیسس کو. انالیسس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی سافٹ ویئر بناؤ، تجزیے کے طور پر اپنا اس کو جانچیں، اس کو ذہن میں لائیں اور اپنے ذہن لڑا کر یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی یہ چیز مجھے بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے انالیسس کو ڈسکس کیا، اور اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے انفارمیشن گیدرنگ کی تھی سافٹ ویئر ڈیزائننگ میں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں. صحیح ہو گیا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو پھر جو اس کا اگلا سٹیپ ہے سافٹ ویئر ڈیزائننگ لائف سائیکل کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آج کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی سافٹ ویئر بنائے انالیسس کو آپ نے دوسرے درجے پر رکھنا ہے. صحیح ہو گیا. تو عدنان آن لائن کلاس .net کی جانب سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج کے لیکچر کو انالیسس کے طور پر پیش کیا. تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں آپ کے لیے دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم.